السلام علیکم ناظرین، میں محمد فیضان پاک وطن ٹی وی نیو یارک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو عدلیہ کے اختیارات کو ختم کیا ہے اور اس کی آزادی کو بھی تقریباً ختم کر ڈالا ہے، لگتا ہے کہ اب یہی بات جو ہے، اب یہی جو چیز ہے، اس کو لے کر عدلیہ جو ہے وہ مزاحمت کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہے، اور نئی چیف جسٹس کے جو اقدامات ہیں اور ان کے جو فیصلے ہیں، ان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہ کر وہ تمام کام کرنے کی طرف جائیں گے جس سے عدلیہ کا وقار اور جو آزادی ہے وہ اس کو بحال کیا جا سکے یا اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ کبھی بھی کسی ایک فریق کے پاس جو مکمل اختیارات جو ہیں وہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی۔ حکومت نے اگر 26ویں آئینی ترمیم کرنی تھی تو اس میں ایک اختیارات کے درمیان ایک اس کو توازن رکھنا چاہیے تھا، تاکہ نہ ہی عدلیہ میں اس پر زیادہ اعتراضات اٹھتے اور نہ ہی حکومت کے پاس اتنا اختیار آتا کہ اس پر وہ اس کا کوئی الزامات کی زد میں آنے کا خدشہ ہوتا۔ تاہم اب لگتا ہے کہ جنگ کا میدان تیار ہو رہا ہے اور گھوڑے وہاں دوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی جو ہے چیف جسٹس نے کل جو ہے پیر کو اجلاس بلایا ہے، فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے ججز کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سینیئرٹی لسٹ پر نظر ثانی کی ہے اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو دوبارہ جو ہے سینیئرٹی لسٹ میں شامل کیا ہے، اور نومبر میں انہوں نے جو 8 نومبر کو جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا ہے، تو وہ ایک چیف جسٹس کے اقدامات جو ہیں یہ اس بات کے غمازی ہیں کہ وہ آئین اور قانون کو ترجیح دیں گے اور وہ کسی حکومتی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے۔ حکومت کی جو خواہش تھی کہ جسٹس شاید ان کی یہ تھا، اندازہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شاہ سپر سیڈ کیے جانے پہ مستعفی ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ سے 2 ججز کے استعفے آنے والے ہیں۔ اب یہ 2 ججز کون ہیں؟ یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یقیناً نہیں ہیں۔ یہ ججز جن کا نام لیا جا رہا ہے یہ وہ ججز ہیں جن کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہم نوا خیال کیا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اب یہ خبریں ہیں، اطلاعات ہیں کہ چونکہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے اپنے خط میں ان ججز کا ذکر کیا ہے اور ان کے کنڈکٹ کو آئین اور قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لہذا خدشہ یہ ہے کہ ان کے اس خط کی بنیاد پر ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں آئندہ ہفتے کوئی ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ریفرنس دائر ہوتا ہے اور الزامات ثابت ہوتے ہیں تو پھر ان ججز کو گھر جانا پڑے گا۔ تو لہذا یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ 2 ججز جو ہیں یہ شاید مستعفی ہو جانے کو ترجیح دیں کہ انہیں بجائے اس کے کہ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا سہارا لے کر باہر نکالا جائے۔ تو ناظرین، یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، عدلیہ کے اندر چل رہی ہے، عدلیہ جو ہے وہ مزاحمت کی طرف چل رہی ہے۔ حکومت کو عدلیہ پر اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھا کہ وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے، اور آپ جب کسی پر دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ کسی کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چڑیا کا ایک بچہ بھی ہو وہ بھی مزاحمت کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو عدلیہ ہے، اور حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ عدلیہ جو ہے ایک ریاستی ادارہ ہے، اسی طرح جیسے فوج ایک ریاستی ادارہ ہے، اسی طرح عدلیہ بھی جو ہے وہ ایک ریاستی ادارہ ہے۔ اس کو دبانا یا اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح کی کوشش کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی ان کے اندر سے اٹھے گا اور وہ ظاہری بات ہے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اب جو مستقبل کا نقشہ نظر آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ اب حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک میدان سجنے جا رہا ہے، اور یہ بہت جلد چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ بہت ساری آئینی پٹیشن دائر ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے جا رہی ہیں آئندہ ہفتے۔ اس کے بعد جو ججز ہیں ان کی جو انہوں نے آئینی بینچز کی جو بات کی ہے، اس میں آئینی بینچز میں اب ججز نے ایک طریقہ کار جو ہے انہوں نے وضع کیا ہے اس آئینی ترمیم کے تحت کہ وہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ جس میں تھوڑی سی بھی کسی بھی آئین کے آرٹیکل کی وضاحت شامل ہو، وہ ان کو فوری طور پر آئینی بینچز کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ تو پیچھے ایک اور کیسز کا جو ہے وہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، ہجوم اکٹھا ہوتا جا رہا ہے کیسز کا۔
تو یہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، اور یہ چیز آنے والے وقتوں میں حکومت کے لیے اس کا باعث بنے گی، پریشانی کا باعث بنے گی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مزید حکومت کو اقدامات کرنا پڑے یا حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ حکومت کے بالکل جو مقاصد ہیں ان کو پورا نہیں کریں گے، اور یہ رزسٹ کریں گے، اور اس کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ بھی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر یہ ججز عدلیہ کی آزادی کو جو ہے وہ ممکن بنانے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک جنگ ہے، اور جنگ کا نتیجہ کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی خبر اور تجزیہ میرا. تو ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. آپ سے اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.